بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ سن رہے ہیں اپنا پسندیدہ یوٹیوب چینل شام کی چائے۔ جی سامعین، شام کی چائے میں جناب عمران خان صاحب کی لکھی ہوئی کتاب عمران خان پاکستان جاری ہے۔ آئیے آج اس کی اگلی قسط سنتے ہیں۔ برطانوی نظام تعلیم کے اثرات صرف انگریزی زبان اور کرکٹ تک محدود نہ رہے۔ استعمار نے ایک صدی تک اسے مقامی ثقافت کو تباہ کرنے اور اپنی پسند کی اشرافیہ تخلیق کرنے کے لیے استعمال کیا۔ انگریز تعداد میں بہت کم تھے، براہ راست وہ اس وسیع و عریض ملک پر حکومت نہ کر سکتے تھے، چنانچہ تہ در تہ ایسے گروہوں کی انہیں ضرورت تھی جو ان کے لیے کام کریں۔ غلامی سے پیدا ہونے والا یہ غلیظ ترین پہلو تھا۔ میں نے لاہور کے ایچیسن کالج میں تعلیم پائی، جو برطانوی راج میں بنائے گئے اہم ترین اداروں میں سے ایک ہے۔ اپنے ہم جماعتوں کی طرح اس دور میں بھی یہ سمجھتا تھا کہ ہم اردو میں تعلیم دینے والے سرکاری اسکولوں کے طلباء سے افضل ہیں۔ ان اداروں میں مضامین کی تدریس انگریزی میں ہوتی، طلباء کو حکم دیا جاتا کہ وہ باہم اسی زبان میں بات کریں۔ اسکول کے اوقات میں اگر کوئی بچہ اردو بولتا ہوا پایا جاتا تو اس پر جرمانہ عائد ہوتا۔ آئین میں ہر چند یہ لکھا تھا، پاکستان کی قومی زبان اردو ہے۔ مسلمانوں نے خاندان کا ادارہ بچا لیا اور عبادات کی رسوم، خود کو وہ قدیم عہد کے پسماندہ لوگ سمجھنے لگے۔ ہماری تعلیم ہمیں یہ بتاتی کہ اگر ترقی کرنی ہے تو برتر استعماریوں کی تقلید کرنا ہوگی۔ ہم برطانیہ کے پبلک اسکولوں کے ادنا سے نقال تھے۔ ہمارے رول ماڈل، خواہ وہ کھلاڑی ہوں، فلمی ستارے یا عوامی گلوکار، سب کے سب مغرب سے تعلق رکھتے تھے۔ اس کے اداکار، کھلاڑی اور گائک مزید برآں پرانی نسل مغرب سے مروب تھی اور ان کی ثقافت سے بھی، خواہ ان میں سے بیشتر دل میں اسے ناپسند ہی کرتے ہوں۔ بہت بعد میں مجھے اندازہ ہوا کہ ہماری تعلیم ہمیں خود اپنے آپ سے کتنا دور لے جاتی ہے۔ میرے ذہن پر بس ایک ہی خیال مسلط رہتا کہ ایچیسن کے خوبصورت میدانوں میں کرکٹ کھیلا کروں۔ اب ان اسکولوں میں دیسی امریکن پیدا ہوتے ہیں، انداز اور اظہار میں وہ 7 سمندر پار والوں کی نقل اتارتے ہیں۔ بالی ووڈ کی فلمیں دیکھ کر وہ بیس بال کے کھلاڑیوں ایسی ٹوپیاں پہنا کرتے ہیں۔ پرانی نسل انگریزوں کی دلدادہ تھی، نئی امریکیوں کی۔ پاکستان بننے کے بعد انگریزی طرز کے اسکولوں سے ہمیں فوراً ہی نجات پا لینی چاہیے تھی۔ سنگاپور، ملائیشیا اور بھارت میں آزاد حکومتوں نے تمام تعلیمی اداروں کے لیے یکساں نصاب نافذ کیا۔ پاکستان میں انہیں قائم رہنے دیا گیا۔ نوبت یہاں تک پہنچی کہ اب تک ان طلباء کے لیے کتب کا انتخاب مغرب میں ہوتا ہے۔ ان اسکولوں سے نکلنے والے نوجوانوں کو دوسروں کے مقابلے میں بہتر مواقع ملتے ہیں۔ سول سروس میں خاص طور پہ کہ وہ اچھی انگریزی بولتے ہیں، مقامی نہیں غیر ملکی لہجے میں۔ اپنی ثقافت کو وہ ناپسند کرتے ہیں۔ ان میں ایک خاص طرح کی خود ترہمی جنم لیتی ہے اور المناک احساس کمتری۔ دو اجنبی جب ایک دوسرے سے ملتے ہیں تو ان میں سے ایک فوراً ہی انگریزی کے کچھ الفاظ لڑکا دیتا ہے تاکہ اسے معقول، مہذب اور تعلیم یافتہ مان لیا جائے۔ ہم انگریزی تاریخ، انگریزی فلموں، کھیلوں، ناولوں اور لباس سے متاثر تھے۔ ہم اس کا مذاق اڑاتے جو ڈھنگ سے انگریزی نہ بول سکتا۔ غلط اردو بولنا فیشن تھا۔ عید اور جمعہ ایسے تہواروں کے سوا ہم شلوار قمیص سے گریز ہی کرتے۔ 16 سال کی عمر میں جب میں لاہور کرکٹ ٹیم کا ممبر بنا تو دوسرے کھلاڑیوں کے ساتھ بات کرنے میں مجھے دشواری کا سامنا ہوتا۔ وہ اردو میں تعلیم دینے والے اسکولوں سے آئے تھے، وہ یکجا ہو کر ہمارا مذاق اڑاتے، تب میں خود کو اجنبی محسوس کرتا۔ ہمارے اور ان کے درمیان ایک خلیج حائل تھی، اس سے کہیں زیادہ جو برطانیہ کے امراء اور عام لوگوں میں ہوتی ہے۔ ان کے لطیفے، مزاحیہ جملے، پسندیدہ فلمیں اور دنیا کے بارے میں ان کا نقطہ نظر سب کچھ ہم سے مختلف تھا۔ تب مجھے احساس ہونے لگا کہ یہ تو دو الگ طبقات ہیں اور باہم ان کی ناپسندیدگی کیسے خطرناک نتائج کو جنم دے سکتی ہے۔ یہ انکشاف بھی ہوا کہ ایچیسن میں کھیل کی بہترین سہولتوں کے باوجود ہم ان عام سے بچوں کا مقابلہ کرنے کے قابل نہیں۔ وہ بہت ہی سخت جان تھے اور آگے بڑھنے کا جذبہ ان میں کہیں زیادہ تھا۔ ہاکی اور اسکواش کے سب عظیم ستارے بھی اردو اسکولوں سے ابھرے، عالمی افق پر ابھرے اور جگمگاتے رہے۔ پھر مجھے اندازہ ہوا انہیں بہت جلد احساس ہو جاتا ہے کہ اگر سماجی مرتبہ بڑھانا ہے
تو مغربی رکھ رکھاؤ کے انداز سیکھنا ہی پڑیں گے۔ لہٰذا کرکٹ کے کھلاڑیوں کی اکثریت مغربی ملبوسات کی خریداری میں بہت گہری دلچسپی کا مظاہرہ کرنے لگتی۔ انہیں انگریزی سیکھنے کی خواہش ہوتی ہے، اور وہ بھی ایسی کہ لہجہ بھی انگریزوں جیسا ہو۔ کچھ ایسے کرکٹرز بھی تھے جنہوں نے محض اس لیے شراب پینا شروع کر دی کہ اہل مغرب کو مرغوب ہے اور اشرافیہ کے معمولات میں شامل ہے، حالانکہ 1977 میں شراب پر پابندی عائد تھی۔ قومی لباس بھی ایک ثقافتی پہچان ہوتا ہے جسے نوآبادیاتی دور نے برباد کر کے رکھ دیا۔ اپنے لڑکپن میں مجھے یاد ہے کہ میرے چچا نے میرے ایک کزن کو شلوار قمیض پہنے ہوئے دیکھا تو یہ کہا تھا، اوئے تم نے یہ کیا نوکروں والے کپڑے پہن رکھے ہیں؟ ایک مرتبہ اپنی والدہ کی ایک سہیلی کو میں نے کہتے سنا کہ لگتا ہے فلاں کے پاس اچانک بہت دولت آ گئی ہے کیونکہ اس نے مغربی لباس پہننا شروع کر دیا ہے۔ 10 برس گزرنے کے بعد 1988 میں جب کراکرم میں چند مغربی دوستوں کے ساتھ کوہ نوردی میں مشغول تھا تو مجھے خیال آیا کہ میں بھی اپنے لباس سے غیر ملکی نظر آتا ہوں۔ مقامی لوگ پاکستانی لباس پہنتے تھے۔ اچانک یہ خیال بجلی کی طرح ذہن میں لپکا۔ ایک میں ہوں، قومی ہیرو مانا جاتا ہوں، مجھے رول ماڈل سمجھا جاتا ہے، جہاں چلا جاؤں ہزاروں جمع ہو جائیں، پھر بھی لباس میرا غیر ملکیوں جیسا ہے۔ کئی برس بعد جب میں پہلی مرتبہ وزیرستان گیا تو اس وقت مجھے بہت شرمندگی اٹھانا پڑی۔ قبائلی یہ جانتے ہوئے بھی کہ پشتو مجھے آتی نہیں، پشتو ہی میں بات کرنے پر مصر رہے۔ صرف قبائلی علاقوں کا ہی یہ خاصہ ہے کہ وہاں کے لوگ اپنی ثقافت کے اظہار پر اصرار کرتے ہیں۔ وہ اس فخر سے سرشار رہنے والے لوگ ہیں کہ وہ ناقابل شکست ہیں، کوئی انہیں فتح نہ کر سکا۔ انہیں کسی کی ثقافت سے کچھ بھی مستعار لینے کی ضرورت نہیں۔ استعمار تب فتح یاب ہوتا ہے جب غالب آنے والے احساس برتری اور مغلوب احساس کمتری کا شکار ہو جائیں۔ سبکدوش سول اور فوجی افسروں میں استعماری روایات کا اب بھی غلبہ ہے۔ اجنبی سرزمینوں کے فرزند ان اداروں کے معمار تھے۔ پاک فوج کے ایک لیفٹیننٹ جنرل نے مجھ سے کہا، عمران تم شلوار قمیض پہننے پر اس قدر مصر کیوں ہو جبکہ سوٹ میں تم جچتے بہت ہو؟ ان میں سے بہت سے لوگ شلوار قمیض ہی پسند کریں گے، خاص طور پر موسم گرما کی حدت میں، مگر وہ اعتماد سے محروم لوگ ہیں۔ 1990 کے عشرے میں شوکت خانم ہسپتال میں میرا ایک دفتر تھا جہاں میں مارکیٹنگ ٹیم کی کارکردگی کا جائزہ لیا کرتا۔ میں نے دیکھا کہ عطیات دینے والے اکثر تاجر ہوتے اور شلوار قمیض میں ملبوس۔ ہم نے فیصلہ کیا کہ ہماری مارکیٹنگ ٹیم والے بھی ان کی پیروی کریں۔ ٹیم کے ایک ممبر نے کچھ عرصہ بعد تقاضا کیا کہ اسے پرانے انداز کی طرف لوٹ جانے کی اجازت دی جائے۔ اس کا کہنا یہ تھا کہ اب تاجر اور دوسرے لوگ اس کا ویسا احترام نہیں کرتے، یہ بھی کہ جب وہ بڑے دفتروں میں جاتا ہے تو اس قدر پر اعتماد محسوس نہیں کرتا۔ مشرف کے دور میں یہ رجحان اور بھی بڑھ گیا کہ اس نے مغرب نوازی کو بہت فروغ دیا۔ اب سندھ اور پنجاب کے سیاستدان بھی اس کی تقلید کرنے پر مجبور نظر آئے۔ بہت سے امیدوار پوسٹروں پر چھپنے والی اپنی تصویر کوٹ اور نیک ٹائی کے ساتھ بنواتے ہیں۔ ان کا خیال ہے کہ اس طرح ووٹر انہیں کچھ زیادہ اہمیت دیں گے۔ تاریخ کے کسی بھی طالب علم کے لیے غالب تہذیب کی پیروی کے مناظر اجنبی اور تعجب خیز نہیں۔ اٹلی کے علاقے سسلی نے 11ویں صدی میں عرب فاتحین سے آزادی چھین لی تھی، مگر آئندہ 50 برس تک اس جزیرے میں عدالتوں کی زبان عربی ہی رہی۔ پاکستان میں انگریزی بولنے والی اشرافیہ ہمیں ہمارے مذہب اور تہذیب سے دور لے گئی۔ ہر چند کسی نے عیسائیت قبول کرنے پر آمادگی ظاہر نہ کی، مگر مغرب سے مسحور ہونے کا نتیجہ یہ ضرور نکلا کہ اسلام کو ایک قدامت پسندانہ مذہب خیال کیا جانے لگا۔ اپنے تمدن ہی کی طرح آخر وہ جو اکثریت میں تھے وہ مذہبی تھے تو مفلس بھی۔ کالج اور یونیورسٹی میں اگر کوئی طالب علم نماز پڑھتا نظر آیا یا داڑھی رکھ لیتا تو اسے مولوی کہا جاتا۔ مغربی تعلیم میں سائنس پڑھانے پر زور بہت تھا۔ کہا جاتا کہ ہر وہ چیز اور عقیدہ جو دکھا کر ثابت نہیں کیا جا سکتا در حقیقت وجود ہی نہیں رکھتا۔ یہ نظریہ مذہب سے متصادم ہے جو غیب پر ایمان لانے کا مطالبہ کرتا ہے۔ مزید برآں 1960 کے عشرے میں نئی نسل نے پرانی نسل کے خلاف بغاوت کر دی تھی اور اس کے نتیجے میں وہ مذہب سے بھی دور ہوتی گئی۔ ہم بھی اسی نسل کا حصہ تھے۔ اسکول کی تعلیم مکمل کر لینے کے بعد بھی جمعہ اور عید کی نمازیں پڑھنے میں اپنے والد کے ساتھ جایا کرتے۔
میرا اور میرے دوستوں کا حال مگر یہ تھا کہ اللہ کا وجود ہمارے لیے مسجد کی چار دیواری تک محدود تھا۔ ہم انگریزی فلمیں دیکھنے والے اس بات پر ایمان لا چکے تھے کہ مغرب بہرحال بالاتر ہے اور اصل اہمیت ٹیکنالوجی کو حاصل ہے۔ اگر اپنے مذہب اور تمدن کا ہمیں بہتر علم ہوتا تو شاید ہم اس طرح للچا کر مغرب کی طرف نہ دیکھا کرتے، اسی طرح جھک کر اس کی طرف مائل نہ ہو گئے ہوتے۔ مسئلہ یہ بھی تھا کہ ہمارے علماء مغربی یلغار کا مقابلہ نہ کر سکے، مغربی تہذیب سے وہ نہ آشنا تھے اور ہماری زبان میں ہم سے بات نہ کر سکتے تھے، ہمیں سمجھا نہ سکتے تھے۔ ثقافتی خلیج نے جو ہمارے اور ان کے درمیان دکھائی نہ دینے والی دیوار کی مانند مگر مضبوط تھی، ہمیں اس انداز فکر کی طرف راغب کیا کہ اسلام عہد قدیم کا کرینہ ہے۔ مجھے وہ طالب علم اب بھی یاد ہیں جو ان مولوی صاحبان کا مذاق اڑایا کرتے جن کی انگریزی ناقص تھی۔ اب بھی بنیاد پرستی اختیار کرنے والے نوجوانوں سے نالاں اشرافیہ ادراک نہیں کر رہی تھی کہ دو مختلف تعلیمی نصابوں اور نظاموں نے ہمارے لیے کتنی مشکلات کو جنم دیا ہے۔ وہ بجا طور پر مدارس میں اصلاح کی بات تو کرتے ہیں، لیکن عام آدمی کے نقطہ نظر سے صورتحال کا جائزہ لینے کی کوشش نہیں کرتے۔ اس پہلو پر وہ غور نہیں کرتے کہ یہ مدارس بے شمار غریب خاندانوں کے لیے جو تعلیم کا واحد ذریعہ ہیں، عوام کا احساس یہ ہے کہ وہ ایک اجنبی ثقافت کی نمائندگی کرنے اور استعمار کے وارثوں کو قبول نہیں کر سکتے۔ وہ انہیں مغرب کا ایجنٹ سمجھتے ہیں جو ان کی قومی روایات کو تباہ کرنے کے درپے ہیں۔ عالمی اشرافیہ کی تخلیق کا تصور مختلف ممالک میں مسلسل اور دائمی مداخلت کے مترادف ہے۔ زمینی استعماری قبضے کی جگہ اب ثقافتی استعمار نے لے لی ہے۔ مصنف ٹائٹس بروک ہارٹ اپنی کتاب فیض شہر اسلام میں اس مسئلے کی نشاندہی باندازِ دیگر کرتا ہے۔ مراکش کے اس تاریخی دیار میں 30 کے عشرے میں وہ مقیم رہا۔ ربع صدی کے بعد جب وہاں سے گزر ہوا تو اس نے لکھا، اس وقت مجھے پہلی مرتبہ اس بات کا احساس ہوا کہ جن مردوں کی جوانی تبدیلی کی دست برد سے محفوظ روایتی ماحول میں گزر رہی تھی، آج وہ اپنے خاندانوں کے سربراہ تھے۔ ان میں سے بہت سے یہ خیال کرتے ہیں کہ جس تخلیقی وفور نے مسجد قرطبہ اور الحمرا کو جنم دیا تھا، وہ یورپی اقتدار کے ذریعے متعارف ہونے والی تمام اہم تبدیلیوں سے کہیں بڑھ کر زندہ اور اصلی محسوس ہوتا ہے۔ اس وقت سے لے کر اب تک بہرحال ایک ایسی نسل بھی اپنے پاؤں پر کھڑی ہو چکی ہے جسے بچپن ہی سے یورپ کی بے پناہ خیراکن قوت نے اندھا کر دیا ہے، جسے حکمت عملی کے تحت یورپی اسکولوں میں تعلیم دلوائی گئی، جس کے باوصف ان کے انداز میں ناقابل عبور احساس برتری نے پنجے گاڑ لیے۔ اب وراثت میں منتقل ہونے والی روایتی زندگی پر جو اپنی تمام تر تنگ دامانی کے باوجود اپنے اندر دائمی اطمینان کا خزانہ سموئے تھی، جدید یورپی طرز حیات جو واضح طور پر غالب ہے، جس کا مطمع نظر فقط مادی برتری کا حصول ہے، ہر اس چیز کی تذلیل جس کے ساتھ تقدیس وابستہ ہو، پھر ان دونوں میں ہم آہنگی کیسے ممکن ہے؟ یہ شاندار لوگ جن کا میں ذکر کر رہا ہوں، جو اب موت کی جانب رواں دواں ہیں، انہیں باہر سے مغلوب کر لیا گیا مگر اندر سے وہ آزاد ہی رہے۔ دوسری طرف نوجوان نسل ہے جس نے مراکش کی آزادی جیت کر چند برس پہلے خارجی طور پر ایک فتح تو حاصل کر لی، لیکن اب اندرونی طور پر تباہی کے خطرے سے دوچار ہے۔ جھٹکا 1971 میں لگا۔ 1970 کے الیکشن میں مشرقی پاکستان کی عوامی لیگ نے اکثریت حاصل کر لی جو خود مختاری کا مطالبہ کر رہی تھی۔ اس کے باوجود مغربی پاکستان میں دوسروں سے زیادہ سیٹیں حاصل کرنے والے ذوالفقار علی بھٹو نے اس جماعت کی حکومت کے راستے میں رکاوٹیں کھڑی کر دی۔ فوجی حکمران یحییٰ خان کی مدد سے مشرقی پاکستان میں بغاوت کی لہر اٹھی کہ مغربی پاکستان ان کا حق تسلیم کرنے سے انکار کرتا ہے۔ یحییٰ خان نے اختلاف کرنے والوں کی سرکوبی کے لیے مشرقی پاکستان میں فوج اتار دی، وہی فوج جس کی نگرانی میں بالغ رائے دہی پر مبنی منصفانہ الیکشن ہوا تھا۔ مشرقی پاکستان میں فوجی کارروائی شروع ہوئی تو بھٹو کراچی کے ہوائی اڈے پر اترے اور کہا، خدا کا شکر ہے کہ پاکستان بچ گیا۔ نتائج تباہ کن تھے، ہزاروں افراد قتل کر دیے گئے اور لاکھوں نے بھارت کی طرف ہجرت کی۔ میں پاکستان کی انڈر 19 کرکٹ ٹیم کے ساتھ ڈھاکہ سے آنے والی آخری پرواز میں واپس آیا۔ جب وہاں ہم کھیل رہے تھے
تو نہ صرف تماشائیوں بلکہ مقابل کھلاڑیوں میں بھی مخاصمت کے جذبات آشکار تھے۔ مشرقی پاکستان کی ٹیم کے کپتان اشرف الحق نے، جو بعد میں میرا دوست بن گیا، ایک دن رات کے کھانے پر مجھے ان تلخ احساسات کے بارے میں بتایا جو اب چاروں طرف جھلک رہے تھے۔ اس نے کہا، مجھ جیسے لوگ پاکستان سے وابستہ رہنے کے خواہش مند ہیں، بشرط یہ کہ ہمارے حقوق ہمیں دیے جائیں، وگرنہ آزادی کی فعال تحریک اٹھ کھڑی ہوگی۔ یہ بات سن کر میں ہکا بکا رہ گیا، اس لیے کہ ہمیں تو حالات کا اندازہ ہی نہ تھا۔ یہ مغربی پاکستان کے پریس پر سینسر کا نتیجہ تھا۔ اس کے باوجود مجھے اور میرے دوستوں کو یہ خیال نہ آیا کہ ملک ٹوٹ بھی سکتا ہے۔ پے در پہ مغربی پاکستان میں تباہ کن غلطیوں کا ارتکاب ہوا، بھارت کو جن سے فائدہ اٹھانے کا موقع مل گیا۔ نہرو کی بیٹی اندرا گاندھی نے، جو اب ہندوستان کی وزیر اعظم تھی، فیصلہ کیا کہ باغیوں کی مدد کی جائے۔ 1965 کی جنگ کے برعکس اب کی بار آسانی سے ہم ہار گئے۔ ڈھاکہ میں ہماری فوج نے ہتھیار ڈالنے کی دستاویز پر دستخط کیے اور 90,000 افراد کو جنگی قیدی بنا لیا گیا۔ ہمارا وطن 2 حصوں میں بٹا اور بنگلہ دیش کے نام سے ایک نیا ملک وجود میں آ گیا۔ نہرو قائد اعظم کے تصور پاکستان کو تباہ کرنے کے لیے سرگرم رہے، مگر ان کا کچھ بھی بگاڑ نہ سکے۔ ان کی بیٹی نے باپ سے کہیں بڑی کامیابی حاصل کر لی تھی۔ پاکستان اس تصور کی بنیاد پر وجود میں آیا تھا کہ بر صغیر کے تمام مسلمانوں کا گھر ہے۔ 1971 کی تباہ کن شکست اور توہین کے بعد ہماری فوج کے دلوں میں جس کی تلخ یادیں زندہ ہیں، اب یہ محض مغربی پاکستانیوں کا وطن ہے۔ 3 برس بعد 1974 میں اشرف الحق سے دوبارہ ملاقات ہوئی۔ 1971 کے ہنگاموں میں مرنے والوں کی جو تعداد اس نے بتائی، اس پر مجھے دھچکا لگا۔ دونوں طرف سے بتائے گئے اعداد و شمار مختلف ہیں، تصدیق کرنا ممکن نہیں۔ قرینۂ قیاس یہی ہے کہ لاکھوں مرے ہیں اور ان سے زیادہ ہجرت پر مجبور ہوئے۔ اب تک برطانیہ اور بھارت کے لوگوں سے میں بحث کرتا آیا تھا کہ یہ سب پروپیگنڈا ہے، پاکستان اور اس کی فوج کے خلاف۔ اشرف الحق کی باتیں سننے کے بعد میں نے محسوس کیا کہ سرکاری پروپیگنڈے پر کبھی اعتبار نہ کرنا چاہیے اور اپنے ہی لوگوں کے خلاف فوجی کارروائی کی حمایت سے ہمیشہ بچنا چاہیے۔ کرکٹ کی زندگی کا آغاز تھا۔ 1971 کے موسم گرما میں انگلینڈ کے خلاف پاکستان کی طرف سے میں نے پہلا میچ کھیلا۔ سنسر زدہ اخبارات اور سرکاری ٹی وی سے دور پہلی بار عالمی پریس تک رسائی ہوئی۔ ایک طرف پاکستانی فوج کے ہتھیار ڈالنے کا منظر، دوسری طرف ہم سے منسوب قتل عام۔ بے پناہ صدمہ تھا۔ افواج اور حکومت ہمیں بتاتے رہے کہ آخری سانس تک وہ لڑیں گے۔ شکست سے 24 گھنٹے قبل میرے قبیلے کے جنرل نیازی نے BBC کو انٹرویو دیا کہ آخری آدمی تک وہ مقابلہ کریں گے۔ پھر ہتھیار ڈالنے کا منظر اذیت سے دوچار کرنے والی پست ہمتی اور قلق لے کر آیا۔ ملک کے مستقبل پر اعتماد متزلزل ہونے لگا۔ دوسروں کی طرح میں نے بھی سرکاری پروپیگنڈے پر یقین کر لیا تھا کہ مقابل جنگجو دہشت گرد اور بھارت کی پشت پناہی سے بروئے کار آنے والے باغی ہیں۔ سچ تو یہ ہے کہ ہم انہیں بھارت کا ایجنٹ ہی سمجھتے تھے۔ یہی اصلاحات اب قبائلی علاقوں اور بلوچستان کے بارے میں برتی جاتی ہیں۔ تب بھی مسئلے کی جڑ سے نمٹنے کی بجائے ہم مرض کی علامتوں سے برسر جنگ رہے۔ ہم پاکستانی عوام کی امنگوں کا ادراک کر سکے اور نہ ہی ان کا احترام۔ اس دکھ سے کئی سال مجھے گزرنا پڑا کہ غیر ملکی میرے وطن کے بارے میں کس طرح سوچتے اور کیا رائے وہ رکھتے ہیں۔ گھر سے بہت دور میں ایک ڈرونے خواب سے جاگ اٹھا تھا، اکیلا، یکسر تنہا اور غیر محفوظ۔ زندگی میں پہلی بار لوگوں کو سامنے کرنے میں دشواری تھی۔ میچ ختم ہونے کے بعد میں وہیں رکا رہا کہ گرامر سکول میں اپنی تعلیم مکمل کروں۔ مقامی لوگوں میں کوئی دوست بنانا مشکل نظر آیا، تقریباً ناممکن ہی۔ البتہ رشتے کے بھائیوں اور سکول کے بعض ساتھیوں سے تعلق گہرا تھا۔ کسی بھی وقت ایک دوسرے کے گھروں میں ہم جا پہنچتے۔ تعلقات گہرے اور سچے تھے، چنانچہ ہر طرح کے حسد اور تلخی سے محفوظ۔ مشکل مگر یہ تھی کہ زیادہ وقت اجنبیوں میں گزرتا۔ ان کے انداز مختلف، جینے کا ڈھنگ اور مختلف۔ میں ایک مربوط خاندان میں پلا تھا جس میں سب ایک دوسرے سے بہت قریب ہوتے۔ انگلینڈ میں ایسی کوئی پائیدار دوستی قائم نہ ہو سکی جیسی کہ پاکستان میں تھی۔ ماہ و سال گزرنے کے بعد اگرچہ معاملہ کافی بدل گیا۔ 1972 میں A لیول کی تکمیل کے بعد میں آکسفورڈ یونیورسٹی میں جا داخل ہوا۔
یہ ایک نئی دنیا تھی، ایک دھماکہ خیز مرحلہ جس انگریز کلچر سے ہم واقف تھے۔ اپنے بزرگوں کی سنائی ہوئی داستانوں، انگریزی پڑھانے والے اساتذہ، دوستوں کے مشاہدات، کتابوں اور کہانیوں کے ذریعے وہ اب تحلیل ہونے لگا۔ ایک ہمہ گیر بغاوت نے اس کی جگہ لے لی تھی۔ جنس زدگی، منشیات اور راک اینڈ رول۔ ملکہ وکٹوریہ کے عہد سے برطانوی معاشرے میں جس قدر اخلاقیات کا چرچا اور لگن تھی، ہماری پہلی نسل میں جس کا ذکر رہا کرتا، نہایت تیزی کے ساتھ وہ مٹتی جا رہی تھی اور اب انہیں منافقت قرار دیا جاتا۔ معاشرے پر بری طرح اثر انداز ہونے والی فلمیں اور مقبول عام گلوکار جنسی آزادی، منشیات اور اخلاقی بندھن توڑ دینے کی تعلیم دے رہے تھے۔ قسم کھانا فیشن بن گیا تھا اور پارسائی اور شرم و حیا کو دقیانوسی خیال کیا جانے لگا۔ سب سے بڑا حملہ وجود باری تعالیٰ اور مذہب پر تھا۔ پاکستان کا انگریزی خواں طبقہ مذہب کو قدامت پسندی قرار دیتا برسرعام، مگر اس طرح کے حملے کی جرت اس میں کبھی نہ ہو سکی۔ ان میں سے اکثر مذہبی رسوم بجا لاتے اور خود کو مذہبی ہی سمجھتے۔ برطانیہ میں مذہب مگر مذاق اور تمسخر کا نشانہ ہو گیا۔ اس دور میں بننے والی کئی فلموں مثلاً مائٹی پائتھونز فلائنگ سرکس اور دی لائف آف برین، پادریوں اور راہباؤں کو جنسی مریض دکھایا گیا۔ میک جیگر اور ڈیوڈ بوئی ایسے کردار مثالی ہو گئے۔ مارکسزم کے ماننے والوں کی طرح مذہب کو مسترد کیا جانے لگا۔ ڈارون کے نظریہ ارتقاء سے لے کر نیچے کے نعرے تک نعوذ باللہ خدا کا وجود ختم ہو چکا۔ کیسا کیسا مسخرہ پن۔ نئی نسل اس انداز میں سوچنے لگی کہ مذہب قدیم آدمی کا ورثہ ہے، ابتدائے آدمیت کا۔ انسان اب اس سے آگے بڑھ آیا ہے۔ فرائڈ کی تعلیم یہ تھی کہ خدا آدمی کی نفسیاتی ضرورت ہے، لہٰذا اس نے خود اس کا وجود تخلیق کیا ہے، جبکہ جونگ کہتا تھا مذہب خبط کا نعم البدل ہے۔ یونیورسٹی میں روحانیت کا اگر وجود تھا تو ہپی لوگوں کی صورت میں، لیکن ان کے ساتھ مشکل یہ تھی کہ نشے میں دھت رہتے اور ان کی زندگی آزادانہ جنسی اختلاط سے عبارت تھی۔ ناظرین، یہ تھی آج کی قسط۔ امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ عمران خان صاحب کی کہانی جاری ہے۔ انشاءاللہ حاضر ہوں گے اگلی قسط کے ساتھ۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے۔ چینل کو لائک کیجیے، سبسکرائب کیجیے اور شیئر بھی کیجیے۔ اللہ نگہبان۔